بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طوفان گزر جانے کے بعد جب کشتی جودی پہاڑ پر رکی تو اس میں سے 80 افراد اترے۔ اس بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ طوفان نوح گزرنے کے بعد 80 افراد کشتی میں سے اترے۔ وہی لوگ طوفان گزرنے کے بعد اس دنیا کے بچ جانے والے باشندے تھے۔ لیکن ان 80 افراد میں سے بھی اللہ پاک نے اولاد صرف 3 کو عطا فرمائی۔ وہ 3 کون تھے جن سے دنیا نے دوبارہ جنم لیا؟ حضرت امام ابن عساکر رحمۃ اللہ اپنی کتاب تاریخ دمشق لا بن عساکر میں لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے لے کر اب تک 9288 سال گزر چکے ہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام درمیانی وقفہ 1907 سال ہے۔ حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 1142 سال کا فرق ہے، یعنی حضرت آدم کی وفات کے تقریباً 1420 سال بعد طوفان نوح کا عذاب دنیا پر واقع ہوا۔ جب یہ 80 لوگ کشتی میں سے اترے تو یہ شروع میں بابل کے ارد گرد آباد ہوئے، اور وہاں انہوں نے ایک بازار بھی قائم کیا جس کو سوق شمانین یعنی 80 افراد کا بازار کہا جانے لگا۔ شروع میں یہ مختلف زبانیں بولتے تھے، پھر اللہ پاک نے ان پر کرم کیا اور ان کو ایک نئی زبان عربی سے متعارف کروا دیا۔ طوفان سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد موجود تھی، جبکہ ان کے بیٹے سام کی عمر 98 برس تھی۔ یہ یاد رہے کہ طوفان نوح میں تمام انسانیت کو اللہ پاک نے ہلاک کر دیا، سوائے ان 80 لوگوں کے جو کہ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے اور کشتی میں سوار ہوئے۔ آج یہ ساری دنیا نسل نوح علیہ السلام ہی مانی جاتی ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور ہم نے اس کی اولاد کو باقی رکھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت نوح کے 4 بیٹے ہوئے تھے، سام، حام، یافس اور کنعان۔ حضرت سام کی اولاد سفید اور گندمی رنگ کی پیدا ہوئی، حضرت حام کی اولاد کالی پیدا ہوئی، تیسرے بیٹے حضرت یافس کی اولاد سرخی مائل پیدا ہوئی، اور چوتھا بیٹا کنعان تھا جو اپنی ماں کی طرح نوح پر ایمان نہ لایا اور طوفان ہی میں غرق ہوا تھا۔ حضرت ابو قتادہ سے روایت ہے کہ تمام انسان حضرت نوح علیہ السلام ہی کی اولاد ہیں۔ جب یہ 80 افراد کشتی سے اترے تو اللہ پاک نے حضرت نوح اور ان کے تینوں بیٹوں یعنی حام، سام اور یافس کے علاوہ باقی لوگوں کو ایک خاص بیماری میں مبتلا کیا کہ وہ اولاد پیدا نہ کر سکے۔ شروع میں یہ تمام افراد بابل میں رہنے لگے، لیکن جیسے جیسے سام، حام اور یافس کی اولاد بڑھنے لگی تو انہوں نے دوسرے علاقوں میں ہجرت شروع کر دی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں کا ذکر جو ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، آپ کو بتاتے چلے کہ سام کو ایشیا، حام کو افریقہ اور یافس کو یورپ کا جد امجد کہا جاتا ہے۔ اس بات کو تاریخ کی تمام کتب میں بیان کیا گیا ہے، یہاں تک کہ مغربی تاریخ دان بھی اس کو مانتے ہیں کہ اس وقت جو دنیا میں موجود اقوام ہیں سب کی سب حضرت نوح کے انہی 3 بیٹوں کی اولاد ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے تینوں بیٹوں میں سے حضرت سام کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ طوفان کے بعد آنے والے تمام انبیاء انہی کی نسل سے تھے۔ آئیے دوستو، سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت سام کی اولاد کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت سام کے بیٹوں کی تعداد تاریخ کی کتابوں میں متفقہ علیہ 11 بیان کی گئی ہے، جن کے نام ایلام، قحطان، اسور، عاد، کتبہ، ارفکسد، نود، کیے، یود، ارشد اور ارام بیان ہوتے ہیں۔ ان میں سے ارام کے 4 بیٹے تھے جن کے نام اوس، جتر، حول اور حس تھے۔ جتر کے بیٹے کا نام سمود تھا، یہی حضرت صالح علیہ السلام تھے اور آپ قوم عاد کے پیغمبر تھے۔ اوس کے 2 بیٹے تھے، ان میں سے ایک کا نام عاد اور دوسرے کا نام ابیل تھا۔ عاد ہی سے قوم عاد وجود میں آئی۔ ابیل کے بیٹے یسرب نے ایک بستی آباد کی تھی جو اس کے نام کی مناسبت سے یسرب مشہور ہوئی، لیکن نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے یسرب ہجرت کی تو اس کا نام مدینہ منورہ رکھ دیا گیا۔ سام کے بیٹوں میں سے ارام کے علاوہ صرف ارفکسد کی اولاد کا تذکرہ تواریخ میں موجود ہے۔ ارفکسد کے 2 بیٹے شالح اور کیموروس تھے۔ کیموروس فارس کا جد امجد بنا۔ کیموروس کے 6 بیٹے عراق، فارس، سیامک، شام، بطور اور دمغان اپنے اپنے علاقوں اور ان کی نسلوں کے مورث اعلیٰ کہلائے۔ ان میں سے ایک سیامک کے بیٹے ہوشنگ کو فارس کے بادشاہوں کا جد امجد کہا جاتا ہے۔ اس طرح ارفکسد کا دوسرا بیٹا شالح تھا۔ اس کا صرف ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام عابر تھا۔ تاریخ دانوں نے انہی عابر کو حضرت ہود علیہ السلام بھی لکھا ہے۔ جدر کے بیٹے سمود جو حضرت صالح علیہ السلام تھے، ان کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام فالج تھا
اور دوسرے کا نام یکتان تھا۔ فلج حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جد امجد ہیں، جبکہ یکتان کے 12 بیٹے تھے اور وہ سارے عرب میں آباد ہوئے اور انہی کی اولاد عرب ممالک میں پھیلی۔ یہ تھی حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت سام کی اولاد۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حام کی اولاد کی تفصیل آپ کو بتاتے ہیں۔ حضرت حام کے 10 بیٹے تھے، ان کے نام عکوش، حبش، نام، بویا، فوت، افرنج، سندھ، کنعان، حرمز، مصر اور ہند تھے۔ ان میں سے سندھ کی اولاد نے سندھ، کنعان کی اولاد نے کنعان یعنی شام، مصر کی اولاد نے مصر، حبش کی اولاد نے حبشہ اور ہند کی اولاد نے ہند کو آباد کیا۔ اسی طرح سے مصر کو مصریوں کا جد امجد کہا جاتا ہے۔ اس کے بیٹوں کے نام بومی، اناسی، لیامی، نفوسی، فتروسی، کلسوجیہ اور کفتوری بیان کیے گئے ہیں۔ حام کا ایک بیٹا ہند جس کو ہندوستان کا جد امجد کہا جاتا ہے، اس کے 4 بیٹے تھے جن کے نام پورب، دکن، نہروال اور بنگ تھے۔ بنگ بنگالیوں کا اور پورب مشرقی ہندوستان کی دوسری قوموں کا جد امجد تھا، لیکن دکن اور اس کے 3 بیٹے دکن کی مختلف قوموں کے مورث کہلائے۔ اب بات کرتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافس کی۔ حضرت یافس کے 10 بیٹے تھے جن کے نام بالترتیب ادریس، ترک، ہمبر، چین، مادی، ماجوج، یادان، توبل، مسک اور تیراس ہیں۔ چینی اقوام حضرت یافس کے بیٹے چین کی اولاد ہیں۔ ترک کی اولاد نے ترکستان کی ریاستیں آباد کیں۔ مسلک اور توبل نے روس کو آباد کیا۔ ابھی بھی روس میں یہ 2 شہر موجود ہیں۔ اللہ اکبر! دیکھیں میرے اللہ کی شان کیسے حضرت آدم علیہ السلام سے انسانوں کی ابتدا کی اور پھر طوفان نوح میں ایک دفعہ انسانوں کو ختم کیا، اور کس طرح پھر دوبارہ طوفان کے بعد کروڑوں انسانوں کو پیدا کیا۔ بے شک زمین و آسمان بلکہ اس پوری کائنات کا خالق اللہ ہی ہے۔ ہمارے لیے کتنی شرم کی بات ہے کہ ایک ہی جد امجد ہونے کے باوجود ہم ایک دوسرے کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت اور بھائی چارہ عطا فرمائے، آمین۔